نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، جب ان دونوں میں ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کی کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے شوہر کا بازو تکیے طور پر مصر ہو۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ تم میں بہتر مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد کی ملی ہوئی ناقدری عورت کو جوان عمر میں بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی ہوتے ہیں۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اللہ نے عورت مرد کو سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ اپنے من کی کتابیں ایسے انسان کے سامنے کھولو جو آپ کو پڑھنے کے بعد سمجھ سکے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ایک دوسرے کے نخرے اٹھانا، ایک دوسرے سے پیار کرنا میاں بیوی کا بنیادی حق ہے۔ عورت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کرے۔ دونوں کے گھر والے اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے کہ اس کے لیے گھر والوں کے پیچھے کبھی آپسی تعلق خراب مت کرے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہوتی ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف بیوی ہی دیتی ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے وہ اپنا رویہ، اپنا دھتکار، اپنا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر بھروسہ کرتی ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا، اسے بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی اب ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارا احساس، نمبر 2 تمہارے الفاظ، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کو آخری پہر آنکھ کھلے تو بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلا رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کو بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنے آپ کو دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے یہ انتخاب آپ خود کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ راستہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔
جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بس یہی کافی ہے اس منتظر قیام دنیا کے لیے۔ جو کان میوزک سننے کے لیے عادی ہو وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو میوزک سننا چھوڑ دیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور پھر کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لے، پتہ چل جائے اللہ نے مسلم گھرانوں میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھروں میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک کے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھے آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کے خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ پاک کے لیے محنت کرے، وقت لگائے، فرائض کی پابندی کرے، کبیرہ گناہوں سے خود کو بچائے، صبح شام استغفار کرے۔ اللہ پاک ایسے بندوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے تمام دنیائی معاملات آسان کر دیتا ہے۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے بہت سے لوگوں سے جو کل سے نماز شروع کرنے والے تھے۔ نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ جس شخص نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا تو روز قیامت اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہارے دنیائی گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تمہارے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اس کے مطابق عمل کیا ہو؟ بعض صرف احساس کی ہے، کس کو 2 پل میں ہوتا ہے اور کس کو صدیوں کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی آیت میں ملتا ہے۔ قرآن کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے ہیں۔ شیطان قرآن سے سیدھا راستہ لینے نہیں دیتا۔ جیسے آج تک کسی نے نہیں بتایا قرآن فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسانی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑے، غریب دوست اور برے ماں باپ۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی غربت اور بے بسی بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنی عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بچوں کو صبر کرنا سکھائے، انہیں ہر چیز لے کر نہ دے۔ ہر چیز ان کے پاس ہوگی تو وہ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ انہیں اللہ سے ہر چیز مانگنے دے تاکہ رب سے ان کا تعلق مضبوط ہو۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خوش نصیبی وجود کا ظاہر نہیں، وجود۔ اگر آپ کماتے نہیں تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اور جب کمانے لگ جاؤ تو زندگی گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہولہان ہو جائے گی۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑ جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ آہستہ بولنا، نیچے نگاہیں رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔
اگر آپ اہمیت دینا چھوڑ دیں تو آپ کی شکایتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ خاموشی اختیار کر لے، یاد رہے کہ ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جس طرح تم سوتے ہوئے دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔